بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 3 سیرت النبی جلد سوم پیج 240 اور ہیڈنگ وہی ہے کہ معراج جسمانی تھی یا روحانی، خواب تھا یا بیداری، صفحہ نمبر 240، وی لاگ نمبر 3۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وی لاگ نمبر 3 آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ الہی سحر ہے پیران خرقہ پوش میں کیا، کہ ایک نظر سے جوانوں کو رام کرتے ہیں۔ میں ان کی محفل عشرت سے کانپ جاتا ہوں، جو گھر کو پھونک کے دنیا میں نام کرتے ہیں۔ ہرے رہو وطن مازنی کے میدانوں، جہاز پر سے تمہیں ہم سلام کرتے ہیں۔ اس پر یہ لغوی بحث چھڑ گئی کہ رویا لغت میں آنکھ کے دیکھنے کو نہیں کہتے، مگر ذرا غور کیجئے کہ حضرت ابن عباس سے بڑھ کر لغت عربی کا واقف کار اور کون ہو سکتا ہے؟ جب وہ رویا عین کہتے ہیں تو کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ علاوہ ازیں راہی اور متنبع بعض عرب شہد راہ نے ظاہری آنکھ سے دیکھنے کو بھی رویا کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ رائی کہتا ہے فَكَبَّرَ لِلرُّؤْيَا وَحَشَا فَوَادَهُ، متنبع کا مصرع ہے وَالرُّؤْيَا کا احلا فی السیون من الغمز۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد حنبل اور حدیث کی دیگر معتبر کتابوں میں، جن میں معراج کے مسلسل اور تفصیلی واقعات درج ہیں، ان سب کو ایک ساتھ پیش نظر رکھنے سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ صحیحین کی 2 روایتوں کے سوا باقی 2 روایتوں میں خواب کا مطلق ظاہر نہیں ہے، خواب کا مطلق ذکر نہیں ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم اور مسند احمد حنبل میں حضرت ابو ذر کی جو صحیح ترین روایت ہے، اور حضرت انس کی وہ روایت جو ثابت البنانی کے ذریعے سے ہے، خواب کے ذکر سے قطعاً خالی ہے۔ اس لیے حسب محاورہ عام اس کو بیداری کے معنی میں سمجھنا قطعی ہے، لیکن حضرت انس کی اس روایت میں جو شریک کے واسطے سے ہے، یہ مذکور ہے، یہ واقعہ آنکھوں کے خواب اور دل کی بیداری کی حالت میں پیش آیا۔ بخاری میں یہ حدیث کتاب توحید اور باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مقامات میں ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، وہ ہم انشاءاللہ وی لاگ نمبر 4 کی صورت میں حدیث آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وی لاگ نمبر 3 ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ وہ ابو بکر فاروق عثمان علی ہیں، یہ سب ان کے دین مبین کے فقیہ، وہ فقیہوں کے افسر شاہ انبیاء، وہ شہنشاہ مدینے میں موجود ہے۔ بے سہاروں کو سینے سے لپٹا لیا، جس نے جو مانگا اس کو عطا کر دیا۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر